ہے تو کوئی نبی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے تو کوئی رسول ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے تو کوئی صحابی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے تو کوئی عالم ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے تو کوئی حافظ ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے تو کوئی ولی ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو کوئی ولی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب فضل ہوتا ہے تو ولی ہوتا ہے، جب فضل ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے، جب فضل ہوتا ہے تو عالم ہوتا ہے، لیکن یختص برحمتہ من یشاء، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو خاص کر دیتا ہے، وہ صرف ولی نہیں ہوتا ہے، ولیوں کا ولی ہو جاتا ہے، تاجدار ہو جاتا ہے، شہنشاہ بغداد ہو جاتا ہے، پیروں کا پیر ہوتا ہے، میروں کا میر ہوتا ہے، روشن ضمیر ہوتا ہے، اور ان کی بارگاہ سے علم کی خیرات بڑھتی ہے، فضل کی خیرات بڑھتی ہے، عمل کی خیرات بڑھتی ہے، بیماروں کو شفا ملتی ہے، کرم ہوتا ہے تو ولایت کی خیرات آتی ہے۔ اللہ کی عطا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عطا ہوئی، ہم لوگ صاحب ایمان ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایمان کہتے ہیں کس کو، ایمان ہے کیا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے تو کیا مولانا شمشاد صاحب کا پتہ دیجئے گا، ان لوگوں کا پتہ دیجئے گا؟ آپ صاحب ایمان ہے، اگر کسی کے بیٹا سے اس کے باپ کا نام پوچھے اور بیٹا کہہ دے اس سے پوچھو تو کیسا لگے گا؟ اگر آپ یہاں پیدا ہوئے اور کہے کہ اپنے گاؤں کا نام بتلاؤ اور کہیے گا اس سے پوچھو تو کیسا لگے گا؟ صاحب ایمان سے ایمان کے بارے میں پوچھے اور وہ کہے مولانا سے پوچھو تو کیسا لگے گا، امام سے پوچھو تو کیسا لگے گا؟ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے ایمان کی تعریف سمجھے، ایمان کو سمجھے، ایمان کو بتائے لوگوں کو۔ اگر سوال کر دے، اگر میں کہوں وہاں شمشاد صاحب بتلائیے ایمان کس کو کہتے ہیں، یہ بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، یہ علماء بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، خواجہ پاک بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ چلیے اس بارگاہ میں جہاں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، اگر مان لیا تو بیڑا پار ہے، نہیں مانا تو برباد ہے۔ وہ بارگاہ کسی اور کی بارگاہ نہیں ہے، نبیوں کے نبی کی بارگاہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے۔ اب نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے جو بتایا ہے، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، فری میں نہیں بتاتا۔ پیچھے والے میرے بزرگ آپ لوگ ہیں کہاں؟ جب یہی ہیں تو ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھا ہے اور آواز بھی نکل گئی ہے ان کے پھیپھڑا میں طاقت دیتے، ان کو کینسر کی بیماری سے بچا، ان کو کڈنی کی بیماری سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، اب مر جائیں تو عذاب قبر سے بچا۔ دعا ٹھیک ہوئی ہے، اس لیے اپنی آواز بھی ٹھیک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ لو میرے بھائی، سمجھ لو جلسہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، بچہ حافظ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور آپ آ گئے تو سن لیجئے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عربی میں ہم نے بتایا نبی کا فرمان، اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے میں فری میں نہیں بتاتا۔ دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ نساء تو نے بڑا احسان کیا، مجھے سبحان اللہ کہنے کی دعوت دیتا رہا۔ ابھی تو آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ یہ قرآن کا آیت ہے، دیا ہے۔ اب اس کا معنی سن لیجئے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب قبریں کھودی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ ابھی ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا۔ رات گزر رہی ہے، دن گزر رہا ہے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، ابھی تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ LIC میں جو پیسہ رکھا ہے اس کو بھی سمجھ میں نہیں
نہیں آتا ہے ہمارا جمع کتنا ہوا ہے، بینک میں ہے سیونگ میں اگر 50,000 ہے تب تو معلوم ہے، موبائل پہ آ جاتا ہے، LIC کا میسج نہیں آتا ہے، لیکن جب ٹائم پورا ہوگا آپ مر جائیں گے تب یا زندہ رہیں گے تب پتا چلے گا ہمارا کتنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا ارے کاش کہ میں جمع زیادہ کیا ہوتا، ہمیں آج زیادہ مل گیا ہوتا، ہم نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا، اچھا ہوتا جمع کرتے، مرنے کے بعد پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا، ہم نے زندگی میں کیا چھوڑ دیا، کیا آگے بھیجا۔ اس لیے بہتر ہے دوستو وقت کی قدر کریں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، سارے جہان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات کی حدیث کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کو میں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر باپ سے زیادہ محبت ہے، نبی سے کم ہے، آپ مومن نہیں ہیں۔ بیوی سے محبت زیادہ ہے، نبی سے کم ہے، آپ مومن نہیں ہیں۔ بیوی سے زیادہ نبی سے محبت کریں، ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت کریں، اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کریں، تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے بیوی کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں، نہیں، نبی فرماتے ہیں ماں سے بھی محبت کرو، باپ سے بھی محبت کرو، رشتہ دار سے محبت کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، امام سے محبت کرو، حفاظ کرام سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ رزلٹ کیا نکلے گا؟ محلے میں چرچا ہوگا، بیٹا ہو تو ایسا، بھائی ہو تو ایسا، بہن ہو تو ایسی، رشتہ دار ہو تو ایسا، نام ہوگا کہ بیٹا ہو تو ایسا، ایسی محبت کرتا ہے۔ اگر ماں باپ سے محبت کریں گے اچھا بیٹا کہلائیں گے، بھائی بہن سے محبت کریں گے اچھا بھائی کہلائیں گے، پڑوسی سے محبت کریں گے اچھا پڑوسی کہلائیں گے، امام سے محبت کریں گے اچھا مقتدی کہلائیں گے، پیر سے محبت کریں گے اچھا مرید کہلائیں گے، لیکن نبی سے محبت کریں گے ایمان والا کہلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل بنگال قاری نثار، اب علماء اہل سنت۔ اب محبت کی ایک بات آپ سنیے، جب محبت ہوتی ہے ایک باپ کو اپنی اولاد سے اسے چومتا بھی ہے، کاندھے پہ بٹھاتا بھی ہے، اسے ضروریات سناتا بھی ہے، اس کی ہر فرمائش پوری بھی کرتا ہے۔ بیوی سے محبت ہوئی اور پیر سے محبت ہوئی تو پیر جدھر جا رہا ہے مرید ادھر جا رہا ہے، پیر جو کہہ دے مرید وہی کرے، یہ محبت ہے۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے تو اظہار محبت بھی کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، کہتے ہیں تم سے اچھا کوئی کھانا نہیں بناتی ہے، کبھی کبھی محبت میں کہتے ہیں ارے میں خوش نصیب تھا کہ تیرے جیسی بیوی مل گئی، اور محبت بڑھتی ہے تو کیا کہتے ہیں تم میری جان ہو، ارے واہ، بیوی کو کہتا میری جان ہے، وہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہماری اور آپ کی محبت ہے جو اپنی بیوی کو میری جان کہتے ہیں، لیکن قسم خدا کی فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطن شکن، ماہر الفتاوی و شرع، کامل التقوی والورع، امام جلیل شان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان، حضور امام احمد رضا خان، فاضل بریلوی، علی احمد رضوان نے رشتہ دار کو نہیں کہا میری جان، اولاد کو نہیں کہا میری جان، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں کہا میری جان، جب نبی کی یاد میں تڑپایا تب کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز و دوا اٹھائے۔ نعرہ رسالت، رسالت، عشق محبت، عشق محبت، محبت، عشق محبت، بلبل بنگال قاری نثار کلکتوی، علماء اہل سنت۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے رشتہ دار کو کہا میری جان وہ حضرت رہ گئے، جس نے نبی کے عشق کو کہا میری جان وہ اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ دوست بولیے سبحان اللہ۔ حضرات میں چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا سونے نہیں دوں گا، اور ایک آدمی سو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذرا خبر لیجیے۔ السلام علیکم، آپ سے کہہ رہا ہوں آنکھ بند کر کے سنیے گا نہیں ورنہ پتا چلے گا آپ سو گئے، اور سوئیے گا تقریر بند۔
تقریر بند. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں. سبحان اللہ. اٹھ گئے ہیں؟ بالکل سوئیے گا نہیں. حضرات نبی نے فرمایا سب سے محبت کرو لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ہم کیا محبت کریں گے؟ محبت کی بات یاد آ گئی ہے. محبت کی ٹھوس دلیل کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ. کیا ہے محبت مصطفیٰ؟ حضرات آج کے سفر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مسلمان بازو میں بیٹھا رہتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں